العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ آیت نمبر 19، 20 اور 21 آج ہم پڑھیں گے، اور اس میں دنیا والوں کو دنیاوی لذات، خواہشات اور مال و متاع کی حقیقت بتائی گئی۔ ارشاد فرمایا اعلموا، خوب جان لو، انما الحیات الدنیا، بے شک دنیاوی زندگی، لعب کھیل ہے، ولہو تماشا ہے، وزینۃ اور نری آرائش ہے، چمک دمک، وتفاخر اور آپس میں حسب و نسب پر اترانا ہے، فخر ہے، وتکاثر فی الاموال اور ایک دوسرے سے مال کا زیادہ جمع کرنا ہے، والاولاد اور اولاد حاصل کرنا ہے۔ جس دنیاوی زندگی پر آج اکثریت بیس کر کے بیٹھی، اللہ کریم فرما رہے ہیں میں نے خود اسے تخلیق کیا ہے، یہ زیب و زینت ہے، یہ تماشا ہے، یہ کھیل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کافی سال میں بھی گزار چکا ہوں، آپ سب گزار چکے ہیں، بہت ساری چیزیں نری کھیل لگتی ہیں، آج انسان کے ہاتھ میں ہیں، کل نہیں ہے، کل ملے گا، اگلے دن نہیں ہے، کبھی بہت زیادہ مال آ گیا، کبھی کچھ باقی نہ رہا، کبھی سفر آ گئے، کبھی بالکل انسان جامد ہو گیا ایک جگہ۔ تو کہا یہ کھیل تماشا ہے، اس کی رونقیں کیا ہیں؟ وہ زیب و زینت ہے، سنگار ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا، بڑائی کا اظہار کرنا، اترانا ہے، آپس میں مال کا مقابلہ، تکاثر فی الاموال، ایک دوسرے کے ساتھ مال بڑھانے کا مقابلہ ہے یا نہیں؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے، یہ تھوڑا یا زیادہ، ہم میں سے ہر ایک میں یہ خواہش موجود رہتی، میرے پاس 10 ہیں تو 20 ہو جائیں، فلاں 50 والا ہے تو میں 100 والا ہو جاؤں۔ آپس میں مال کا مقابلہ کرنا، والاولاد اور اولاد حاصل کرنے کی رغبت و خواہش، کس میں نہیں؟ کہا یہی دنیا ہے۔ اب اس کی ایک مثال اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اس کی مثال ایسی ہی ہے، کمثل غیث، اس بادل کی طرح اس کی مثال ہے، اعجب الکفار نباتہ، کہ جس کے برسنے کے بعد کسانوں کو اس کی نباتات بڑی بھلی لگتی ہیں۔ جب فصلیں اگتی ہیں اور فصل جوان ہوتی ہے، سبزہ ہی سبزہ، آج اب جیسے بالکل آج کی کیفیت، باہر نکلیں چاروں طرف سبزے کی چادر بچھ گئی، کتنی پیاری لگتی۔ جب اس کا جوبن ہوتا ہے، جب اس کی جوانی ہوتی ہے، بھرپور لگتی۔ بادل آیا، بادل نے اس فصل کو باہر نکال دیا، وہ فصل انتہائی آنکھوں کو بھلی لگنے لگی۔ اللہ کریم فرماتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ جوں جوں وقت گزرتا ہے، ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ پیلی پڑنی شروع ہو جاتی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یکا یک سوکھنے لگتی ہے اور پیلی ہو جاتی ہے، یہی جو خشک ہونے لگتی ہے، پھر مصفرن پیلی ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر تم کاٹتے ہو بھوسا بن جاتا ہے، ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کا وہی جوبن باقی رہتا تو وہ تو کتنی آنکھوں کو خوشنما لگتی تھی۔ درخت ہے، پورے جوبن پہ پہنچا، ٹہنیاں ہی ٹہنیاں ہو گئیں، سبز ہے، سایہ ہے اس کا، پھر آیا خزاں کا موسم، ایک پتا بھی اس پہ باقی نہ رہا، وہی جو کتنا بھلا لگتا تھا اب عجیب لگنے لگ گیا۔
اس دنیاوی زندگی کی مثال بالکل ایسے ہی ہے. بچہ لڑکپن میں، پھر جوانی میں، جب شباب پہ پہنچے گا، او کتنا خوب روح، کتنی طاقتوں کا مالک، زمین چیر دینے کی طاقت رکھتا ہے. آہستہ آہستہ وہی بڑھاپے کی طرف ڈھلک جاتا ہے، پھر وہ چارپائی سے اٹھنے کی سکت نہیں رکھتا، پھر اس کے وہ جو پہلو ہیں وہ بھی کوئی بدلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اٹھنے کے بھی قابل نہیں رہتا، پھر موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے. تو فرمایا اس کی مثال اسی فصل کی طرح ہے دنیاوی زندگی کی، جو جوبن پہ آئے، پھر وہ زرد پڑ جائے، خشک ہو جائے، اور پھر ذروں میں تقسیم ہو جائے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور اس زندگی کے آخر میں آخرت ہے، اور آخرت میں ان کے لیے جنہوں نے اس زندگی کو سمجھا نہیں تھا شدید ترین عذاب تیار کیا گیا. جو دنیا پرست ہیں ان کے لیے، جو کہیں ذرا دنیا پرست، جنہوں نے صرف دنیا کو چاہا، اللہ فرماتا ہے آخرت میں ان کے لیے عذاب شدید ہے. پھر فرمایا لیکن جنہوں نے اس دنیا کی قدر کر لی، جنہوں نے زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا، جو بھانپ گئے اللہ نے یہ دنیا، یہ طاقت، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ساری رونقیں کس لیے دی ہیں، ان کے لیے فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے بخشش ہی بخشش ہے، وَرِضْوَانٌ، اور اس کی خوشنودی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور یہ نہیں ہے لوگوں یہ دنیاوی زندگی إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر دھوکے کا سودا. دنیا کی زندگی سراب ہے، سراب، دھوکہ ہے، نظر کچھ آتا ہے کچھ. اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے یہ سب کچھ دیا. وہ تمہیں دولت سے بھی آزما رہا ہے، وہ تمہیں اولاد سے بھی آزما رہا ہے، وہ تمہیں کھانے اور پہناوے سے بھی آزما رہا ہے. کون کتنا شکر ادا کرتا ہے، کون کتنا اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے. اب آگے بڑا پیارا آیت نمبر 21 میں فرمایا بہتر کیا ہے، اللہ خود بتا رہا ہے بہتر کیا ہے، اس زندگی میں کیا کرو. فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تیزی سے بڑھو اپنے رب کی بخشش کی طرف. اگر چاہتے ہو کامیابی تو کامیابی اس میں ہے، تیزی سے بخشش کی طرف بڑھو. وجنت، اور ان باغات کی طرف بڑھو، ارضھا کارض السماء والارض، جن کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے. جنت کتنی بڑی ہے، جنت کے باغ کتنے بڑے ہیں، کہا تم زمین اور آسمان دونوں کو جمع کر لو یہ چھوٹے ہو جائیں گے، جنت بڑی ہے. یہ اللہ کی شان ہے، نظر نہیں آ رہی، لیکن تم جاؤ گے تو دیکھو گے اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہوگا، اس کی کوئی حد نہیں ہوگی. کہا نا جب حافظ قرآن اللہ کے حضور پہنچے گا تو اللہ کیا فرمائے گا، پڑھ الحمد شریف سے اور درجے چڑھتا جا. تو وہ والناس تک درجے چڑھتا ہی جائے گا، 30 پارے پڑھے گا، سیڑھیاں چڑھتا ہی جائے گا. جب وہ والناس پہ پہنچے گا تو آواز آئے گی یہ ہے تیرا مقام. تو وہ کتنی بلند و بالا ہوگی، اس کی کتنی ساری منزلیں ہوں گی، وہ کتنی عروج والی ہوگی، وہ اس کا پیٹ کتنا ہوگا. فرمایا کارض السماء والارض، زمین و آسمان دونوں کی چوڑائی کے برابر اس کا ارض ہوگا، پیٹ ہوگا. اعدت للذین آمنوا باللہ، وہ تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان رکھیں اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے سارے رسولوں پر. یہ ایمان کا حسن ہے. ہم صرف محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے ہر رسول پر ایمان لاتے ہیں. آمنوا باللہ ورسلہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور سارے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل کہ جو اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان رکھے، زندگی کی حقیقت کو سمجھ جائے کہ زندگی تو اللہ سے مغفرت مانگنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے. تو فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ فضل ہے اللہ کا جس پہ ہو جائے. یؤتی ہے من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. تم مانگو تو صحیح نا، تم سوال تو کرو. اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے ہی فضلوں والا ہے، بڑے فضل فرمانے والا. کوئی اس سے مانگے تو صحیح. اللہ پاک فرماتے ہیں میں سحری کے وقت آسمان دنیا پہ آ کے آواز لگاتا ہوں
حالانکہ اس کی شان ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ میں آسمان دنیا سے ندا لگاتا ہوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جو اٹھ کر توبہ کر لے؟ ہے کوئی معافی مانگنے والا جو مجھ سے معافی مانگ لے کہ میں اس کی جھولی میں کرم کی خیرات ڈال دوں؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے ہی فضلوں والا ہے۔ ما اصابہ، بلکہ یہاں تک رکھیں گے آج، آیت نمبر 21 تک۔ اللہ کریم قبول فرمائیں، عمل کی توفیق عطا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔